ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی. کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت میں سوائے شرف صحابیت کے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور پھر طنزاً کہتا ہے کہ اگر کچھ ہے بھی صحیح تو وہ تمام کی تمام موضوعات شریف ہیں. اور میں مرزا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے جو عمومی فضائل قرآن اور احادیث میں آئے ہیں، بقول تمہارے کہ اگر سوائے شرف صحابیت کے کچھ ثابت نہیں ہے تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہونے کی وجہ سے تو ان فضائل میں شامل ہیں. مگر آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ منہج محدثین کے تحت اور مرزا کے اپنے قائم کردہ اصولوں کے تحت اس کی اس بات کا تفصیلی رد پیش کریں گے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحیح حدیث پیش کریں گے. تو اس سلسلہ میں میں جو سب سے پہلی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3846. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ باب قائم کرتے ہیں، باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان. اب اس جگہ پر ٹھہر کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر مرزا اور اس کے فالورز یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کوئی حضرت امیر معاویہ کے مناقب کا باب قائم نہیں کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں امام بخاری بھی جلیل القدر محدث ہیں اور امام ترمذی بھی جلیل القدر محدث ہیں. کیا ہوا کہ اگر امام بخاری نے باب قائم نہیں کیا، امام ترمذی تو آپ کے مناقب کا باب قائم کر رہے ہیں، چلو امام ترمذی کی ہی بات مان لی جائے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو حدیث لائے ہیں، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابو مسحر عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعہ بن یزید عن عبد الرحمن بن ابی امیرہ، یا اسے ابی امیرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. وکانا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ کی شان میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام ترمذی آپ نے اپنی سنن میں نقل فرمائی. نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث حسن غریب. اور اگر کوئی شخص اب یہ کہے مرزا کے فالورز میں سے، یا خود مرزا کہے کہ یہ حدیث غریب ہے، جیسا کہ وہ کہتا بھی ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، غریب غریب کی رٹ لگاتے ہیں، تو میں سب سے پہلے علمی جواب تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو غریب کہتے ہیں تو یہ ان کا اس حدیث کے ذوف یا اس کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ آپ صحیح حدیث کو بھی غریب کہہ دیا کرتے ہیں. آئیے سامعین، اسی طرح کی ایک مثال، جیسا کہ حضرت امام ترمذی آپ کا منہج ہے، اسی منہج کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی کتاب میں سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3739. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مناقب میں ارشاد فرماتے ہیں، قال لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھے میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی. اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمانے کے بعد بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہی حکم لگا رہے ہیں جو کہ حضرت معاویہ آپ کی شان میں جو حدیث میں نے پہلے پڑھی جو اس پر حکم لگایا ہے، اس حدیث پر بھی وہی حکم لگاتے ہیں. فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے.
اور یہ وہ حدیث ہے حضرت علی المرتضیٰ آپ کے مناقب میں، جسے مرزا صاحب بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے بہت بڑے اس حدیث سے آپ کی شان عیاں ہو رہی ہے، آپ کی شان میں رسول اللہ کی عظیم الشان حدیث مبارکہ ہے، بیان کرنی چاہیے، لیکن دوہرا معیار اختیار نہیں کرنا چاہیے، دوگلی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث پر بھی وہی حکم ہے، اس حدیث پر بھی وہی حکم ہے، جس طرح اسے بیان کرتے ہو جرت کر کے ذرا اس حدیث کو بھی بیان کیا کریں۔ تو یہ تھی سامعین سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل فرمائی۔ اس سے آگے آئیے، اسی حدیث مبارکہ کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں جو کہ میرے سامنے ہے، اس میں علامہ ناصر الدین البانی، اس کی جلد 5 اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3407۔ آپ اسی حدیث مبارکہ کو نقل فرمانے کے بعد اس حدیث کی تصحیح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور بیان کر کون رہے ہیں؟ علامہ ناصر الدین البانی۔ مرزا صاحب کے ذرا یہ ریسرچ پیپر اٹھا کر دیکھیں، مرزا محمد علی انجینئر نے علامہ ناصر الدین البانی کو محدث سعودی عرب کہا ہے، اور الشیخ لکھتا ہے، اور جگہ جگہ پر ان کے حوالے کوٹ کرتا ہے۔ تو میں مرزا سے کہنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب، آپ کی پسندیدہ شخصیت علامہ ناصر الدین البانی، جنہیں آپ نے محدث سعودی عرب لکھا ہے، وہ اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد اس کی تصحیح بیان کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے بقیہ باتیں محدث علامہ ناصر الدین البانی کی مانی ہیں، تو اس بات کو ماننے سے انکار کیوں ہے؟ تو آئیے اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح ہے۔ مشکات المصابیح، اس کتاب سے مرزا صاحب اور مرزا کے فالورز بخوبی واقف ہیں۔ یہ کتاب وہ ہے جو مرزا صاحب کے سامنے ٹیبل پر موجود ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھی کی پڑھی رہ گئی، پڑھنے کی زحمت نہ کی گئی۔ تو اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 پر علامہ اور اس کتاب پر جو تحقیق موجود ہے وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی ہے۔ انہی ریسرچ پیپروں میں مرزا محمد علی انجینئر نے، جنہیں محدث پاک و ہند کہا ہے کہ یہ پاک و ہند کے محدث ہیں، اور الشیخ کہتا ہے، ان کو اپنا استاد مانتا ہے، آپ کی اس کتاب پر تحقیق موجود ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی والی حدیث مبارکہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی، اور حافظ زبیر علی زئی کہتا ہے اسنادہ صحیح، کہ اس کی اسناد کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ یہ ہے علامہ ناصر الدین البانی کے بعد حافظ زبیر علی زئی، جو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں حکم لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، کہ اس کی اسناد کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تو تھے مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیات حافظ زبیر علی زئی صاحب اور علامہ ناصر الدین البانی صاحب، جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کی تصحیح کی ہے اور اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ آئیے اب ذرا جماعت محدثین کی طرف چلتے ہیں کہ محدثین کرام اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 66 پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمانے کے بعد کہتے ہیں حسنہ الترمذی، کہ امام ترمذی نے اس کی تصحیح بیان کی ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے، اور اس کے تمام روات کی آپ نے توثیق بیان کی ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر حضرت امیر معاویہ آپ کے مناقب میں بقیہ احادیث مبارکہ رسول اللہ کی نقل فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَهَذِهِ أَحَادِيثٌ مُقَارِبَةٌ، کہ یہ تمام کی تمام حدیثیں جو ہیں صحیح ہیں۔ فَهَذِهِ أَحَادِيثٌ مُقَارِبَةٌ، کہ یہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں مروی ہیں، تمام کی تمام صحیح ہیں۔ تو یہ تھا حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ نے حکم لگایا۔ اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 517 پر حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے احادیث مبارکہ نقل کی حضرت امیر معاویہ کی شان میں،
جن میں آپ نے یہ حدیث اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اس حدیث کو بھی نقل کیا۔ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَاکْتَفَيْنَا بِمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ وَالْحِسَانِ، کہتے ہیں کہ اوپر ہم نے جو حدیث نقل کی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں صحیح ہیں اور حسن ہیں، اور انہی حدیث میں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ تو پتہ چلا حافظ ابن کثیر دمشقی بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 517 پر آپ نے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول نقل کیا، اور جہاں تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کی، جن میں یہ حدیث بھی نقل کی، اور اس حدیث کے متعلق علامہ ابن عساکر امام ابن عساکر کا قول نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَأَصَحُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَہ، کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں اصح روایات ہیں۔ مرزا کہتا تھا کہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو علامہ ابن عساکر امام ابن عساکر آپ تو اصح کہہ رہے ہیں، مرزا کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، امام ابن عساکر اصح کہہ رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب پتہ چلا کہ امام ابن عساکر بھی اسے صحیح کہتے ہیں، اور امام ابن کثیر دمشقی نے بھی صحیح کہا ہے، حافظ ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے۔ تو مرزا صاحب آپ تو شے کوئی نہیں ہیں، اور ان محدثین کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے آگے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں الصواعق المحرقہ ہے، جس کے لکھنے والے حافظ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا حدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں مقام صحابہ ہے، لکھنے والے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 199 پر مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے اسی حدیث کو نقل کیا اور اس کو صحیح کہا۔ اور ارشاد الحق عصری صاحب کون ہیں؟ وہ شخصیت ہیں جن کے حوالہ جات اکثر مرزا صاحب نے اپنے ان ریسرچ پیپروں میں نقل کی ہیں، اور ان کو الشیخ لکھتا ہے۔ وہ مولانا ارشاد الحق عصری کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر علامہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا ارشاد الحق عصری کہتے ہیں کہ علامہ جوزجانی جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں، آپ نے اپنی کتاب الاباطیل، یہ میرے سامنے الاباطیل بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے اسی حدیث کو اپنی کتاب الاباطیل میں نقل کیا اور اسے حسن کہا ہے۔ تو مرزا صاحب مولانا ارشاد الحق عصری صاحب بھی اسے صحیح کہہ رہے ہیں، اور علامہ جوزجانی بھی صحیح کہہ رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں آپ کیا چیز ہیں؟ اس سے آگے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں فتح المبین ہے، امام الحرمین السید احمد بن زینی الدہلان رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 308 ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، کہتے ہیں کہ اسے امام ترمذی نے نقل کیا اور اس کی تحسین بیان فرمائی ہے، اور آپ نے بھی اس کی تحسین کو برقرار رکھا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور محدثین کرام سے اس کی تصحیح آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیں اب دوسری صحیح حدیث کی طرف۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، شرح صحیح بخاری، جس کی جلد نمبر 6 ہے، دارالحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اور اب آپ کے سامنے میں بخاری کی روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 2924۔ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ سے روایت فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانہ اول من غزا البحر، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ اور آپ کا سارا لشکر جنتی ہے، جو کہ زبان رسول سے ثابت ہو چکا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا میری امت میں سے لشکر، ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا ہے۔ تو میں اب یہ کہنا چاہوں گا، حافظ ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت واضح ہو رہی ہے، تو مرزا صاحب آپ تو شے کوئی نہیں ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو فرما رہے ہیں کہ اس میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اگر اس حدیث میں
حضرت امیر معاویہ کی فضیلت تھی تو امام بخاری نے اسے حضرت امیر معاویہ کے مناقب کے بعد میں کیوں نہیں نقل کیا؟ تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا استدلال امام بخاری کے قائم کردہ باب سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی صحیح حدیث مبارکہ سے ہے۔ اگر امام بخاری نے نہیں بھی کیا تو کیا ہوا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی کر رہے ہیں، حافظ المغرب علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور دیگر شارحین بخاری نے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث سے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت واضح ہو رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا۔ تو سامعین، یہ تھی دو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مرزا کہہ رہا تھا کہ کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث آپ کی شان میں نہیں ہے، تو میں دو حدیثیں پیش کر چکا ہوں۔ آئیں اب آپ کے سامنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا قول پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب الطبقات ہے، لکھنے والے محدث ابی عروبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ آپ محدث ابی عروبہ نقل فرماتے ہیں، حدثنا ابو موسیٰ وہلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن اسما اخبرنی سلیمان بن بلال اخبرنی علقمۃ بن ابی علقمہ عن امہ عن عائشہ قالت ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنہ حتی انی لأتمنى ان یزید اللہ عز وجل معاویہ من اموری فی امورہ۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فتنوں کے دور میں دعا کیا کرتی تھیں کہ یا اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو عطا فرما دے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ جس شخصیت کے لیے فرماتی ہیں کہ اے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو عطا فرما دے، ایسی شانوں والی اور عظمتوں اور رفعتوں والی جو شخصیت ہے اس کو آج کل کے کسی علمی کتابی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین، یہ تھی رسول اللہ کی دو حدیثیں اور حضرت سیدہ عائشہ کا قول جو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں مزید رسول اللہ کی صحیح حدیثیں اور اقوال صحابہ آپ کی شان میں پیش کیے جائیں گے۔